ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع ایک سرسبز وادی میں ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام وردانیہ تھا۔ گاؤں والے اپنے شاداب باغات اور زرخیز باغوں کے لیے مشہور تھے، لیکن ان میں ایک منفرد بیج بھی تھا جو کسی اور بیج کی طرح نہیں تھا، جو اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بیج، جس کا نام زعفران تھا، کوئی عام بیج نہیں تھا۔ یہ چھوٹا اور بے زر تھا، جس کی سنہری رنگت سورج کی روشنی میں ہلکی سی چمک دیتی تھی۔ زعفران ایک پرانے مالی کی تیلے میں رکھا ہوا تھا، جس میں دن گن رہا تھا جب اسے اگنے کا موقع ملے گا اور اپنی اصل قابلیت کو ظاہر کرے گا۔ ایک روشنی پہاڑ کی صبح، گاؤں کے عقلمند مالی بوڑھے عادل نے نئے بیج بونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے تھیلے کو چھان رہا تھا تو اسے زعفران مل گیا۔ آہ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، بیج کو روشنی میں اٹھاتے ہوئے۔ تم ہاس لگ رہے ہو میرے چھوٹے دوست۔ آئیے تمہارے لیے ایک اچھا جگہ تلاش کرتے ہیں۔ بوڑھے عادل نے باغ میں ایک آرام دہ کونے کو چنا، جہاں مٹی زرخیز تھی اور روشنی پتوں کے درمیان سے ناچتی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، زعفران کو نرمی سے زمین میں رکھا اور اسے مٹی سے ڈھانپ دیا۔ مضبوط ہو جاؤ ننھے بچے، اس نے سرگوشی کی اور چلا گیا۔ زعفران نے ایک ملال اور خوف کا احساس محسوس کیا۔ تیلے کی باہر کی دنیا بہت وسیع تھی اور دوسرے پودے اتنے لمبے اور مضبوط نظر آتے تھے۔ میں کیسے ان کی طرح بن سکوں گا؟ زعفران نے سوچا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور زعفران مٹی کے نیچے چھپ کر بڑا رہا۔ ہر روز اس نے پانی اور غذائیت کو جذب کیا، ایک عجیب جھنجھناہٹ کا احساس کرتے ہوئے جب وہ اگنے لگا۔ لیکن یہ کیا؟ جب زعفران نے بڑھنا شروع کیا تو اسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے اس کی ہمت کو توڑ پھوڑ دیا اور اس کی ہمت کو آزمایا۔ ایک رات ایک شدید طوفان نے وردانیہ گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ بجلی چمکی، بادل گرجے اور باری بارش باغ برسنے لگی۔ زعفران کا ننھا بیج کپکپا رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ جڑیں مضبوط رہے۔ ہوا چل رہی تھی اور دوسرے پودے خطرناک طریقے سے جھوم رہے تھے، لیکن زعفران نے اپنی پوری قوت سے قائم رہا۔ تم یہ کر سکتے ہو زعفران، قریب کے ایک گلاب نے سرگوشی کی۔ مضبوط رہو۔ جب طوفان نے شدت اختیار کی تو زعفران کی جڑیں مٹی میں گہری کھد گئی، اس کو مضبوطی سے مضبوط کر دیا۔ طوفان بالآخر گزر گیا، باغ کو بھیگا ہوا چھوڑ دیا، لیکن سالم رہا۔ زعفران نے اپنا پہلا امتحان پاس کر لیا۔ جو دن اس کے بعد آئے، ان میں دھوپ اور ہلکی بارشیں آئی جو زعفران کو بڑھنے میں مدد دیتی رہی۔ تاہم ایک اور چیلنج جلد ہی سامنے آیا۔ خرگوش کا ایک خاندان باغ میں آ گیا اور نازک نکھاریوں کو کھانا شروع کر دیا۔ زعفران نے خوف سے دیکھا کہ خرگوش قریب آ رہے ہیں، ان کی ننھی ناکیں جھوم رہی ہیں۔ براہ کرم مجھے مت کھائے، زعفران نے خاموشی سے التجا کی۔ جیسے ہی خرگوش ان زعفران کو کھانے ہی والے تھے، بوڑھے عادل نمودار ہوئے، انہیں بھگاتے ہوئے۔ چلا جاؤ، یہ پودے تمہارے لیے نہیں ہیں، انہوں نے کہا۔ باغ کے گرد حفاظتی باڑ لگا دی گئی۔ زعفران نے راحت کی سانس لی، مالی کی بروقت مداخلت کے لیے شکر گزار۔ زعفران نے کہا۔ جب ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے تو زعفران بڑھتا رہا۔ اس نے گرمیوں کی تپش، خزاں کی سردی اور دلچسپ کیڑوں کی جھنجھناہٹ کا سامنا کیا، لیکن ہر چیلنج کے ساتھ زعفران بہادر اور زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دن جب زعفران اپنی پوری اونچائی پر پہنچ گیا تو اس نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ اس کی ڈنٹل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کلی نمودار ہوئے اور جلد ہی خوبصورت سنہرے پھول کھل گئے جو دھوپ میں چمک رہے تھے۔ دوسرے پودے زعفران کی تبدیلی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تم نے یہ کر دکھایا زعفران، گلاب نے خوش ہو کر کہا۔ تم ایک خوبصورت پھول بن گئے ہو۔ زعفران فخر سے مسکرایا، لیکن اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک آخری کام باقی تھا۔ ایک شام بوڑھے عادل نے زعفران کے پاس آ کر اس کے کچھ پھول نرمی سے توڑ لیے۔ یہ خاص ہیں، انہوں نے کہا، انہیں ایک ٹوکری میں رکھتے ہوئے، ان میں شفا دینے کی طاقت ہے۔ زعفران کے پھول گاؤں کے معالج کے پاس لے جائے گئے۔
جس نے ان سے ایک جادوئی دوائی بنایا جو بیماریوں کا علاج اور ضرورت مندوں کو سکون پہنچاتا۔ زعفران کا دل خوشی سے بھر گیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ دنیا میں فرق ڈال رہا ہے۔ موسم بدلتے رہے اور زعفران کے پھولوں نے نئے نئے بیج پیدا کیے، ہر ایک میں وہی سنہری رنگت اور عظمت کی صلاحیت تھی۔ یہ بیج پورے گاؤں میں بس گئے، زعفران کی میراث کو دور دور تک پھیلاتے ہوئے سال گزرتے گئے اور وردانیہ گاؤں سنہری پھولوں سے بھر گیا۔ ہر ایک زعفران کی بہادری اور ترقی کی گواہی دیتا تھا۔ گاؤں والے زعفران کی اس کہانی کو مانتے تھے، اپنے بچوں کو اس بہادر ننھے بیج کے بارے میں سکھاتے تھے جس نے بہت سی چیلنجوں کا سامنا کیا اور کچھ غیر معمولی خلاصہ کھول دیا گیا۔ زعفران کی کہانی ایک داستان بن گئی، نسلوں کو متاثر کرتی رہی۔ یہ سب کو یاد دلاتی ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہمت، مستقل مزاجی اور تھوڑی سی جادو کے ساتھ کوئی بھی بڑھ سکتا ہے اور دنیا میں فرق ڈال سکتا ہے۔ اور یوں زعفران کی کہانی بہادر ننھے بیج کی زندہ رہی، ہمت اور ترقی کی طاقت کے دل کو چھو لینے والی یاد دہانی کے طور پر زندہ رہی۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کے دل کو چھو لے اور آپ کی توقعات پر پورا اترے۔